بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظام بن خالد اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ایک سفر پر تھے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت سبز زبرجد کے موتیوں سے بنے ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک نایاب موتی ہے جس کو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک مرد گھڑ سوار آتا ہے اور ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اے عظام بن خالد، کیا اس موتی کو مجھے بیچو گے؟ عظام بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس موتی کی قیمت کا علم ہی نہیں ہے، آپ بتاؤ اس موتی کو کتنے میں خریدو گے؟ گھڑ سوار کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح اس کی قیمت سے ناآشنا ہوں، اور مجھے یہ موتی ویسے بھی نایاب ہی لگتا ہے، اس لیے اگر تم مجھے یہ موتی دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی سرداری، مقام و منزلت، شرف و برکت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عظام کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس موتی کو اس گھڑ سوار کے حوالے کر دیا اور سرداری و شرف اور مقام و منزلت کو قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ عظام بن مالک نے یہ خواب اپنے قبیلہ بنی کلاب کے معززین کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ جلد ہی تمہاری بیٹی، جو کہ ہمارے قبیلہ بنو کلاب کا نایاب موتی ہے، اس کے لیے انتہائی متبرک و عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا، جس کے باعث تمہیں شرف و عزت اور ہمیشگی کی سرداری نصیب ہوگی۔ عظام بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اس سے اگلے دن ہی حضرت عقیل بن ابو طالب بنو کلاب میں مہمان بن کر آ گئے۔ ناظرین گرامی، عرب میں یہ روایت تھی کہ جب بھی کسی بھی قبیلہ میں کوئی مہمان آتا تو 2 دن تک اس کی خوب مہمان نوازی اور خدمت کی جاتی، پھر تیسرے دن اس کی آمد کا سبب دریافت کیا جاتا۔ حضرت عقیل بن ابو طالب کی 2 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد قبیلہ بنو کلاب کے سردار عظام بن خالد نے تیسرے دن ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے کہ اپنے بھائی علی بن ابی طالب کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ عظام بن خالد کہنے لگے، اے عقیل، امیر المؤمنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں ہے جو صحرا نشینوں کی ابتدائی تہذیب و تمدن میں پلی ہو۔ انہیں ایک بلند مرتبہ تمدن والی عورت سے ازدواج کرنا چاہیے، اور ان 2 تمدنوں کے درمیان فرق ہے۔ عقیل نے ان کے کلام کو سننے کے بعد کہا، جو کچھ آپ کہتے ہیں اس سے امیر المؤمنین باخبر ہیں، اور ان اوصاف کے باوجود وہ ان سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ام البنین کے والد نہیں جانتے تھے کہ کیا کہیں، اس لیے حضرت عقیل سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں ثمامہ بنت سہیل اور خود بیٹی سے پوچھ لیں، اور جناب عقیل سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنی بیوی اور بیٹی سے اس بابت مشورہ کر لوں۔ ام البنین کے باپ جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام البنین کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ عظام بن خالد کمرے میں داخل ہوئے اور ان سے حضرت علی کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا، کیا تم ہماری بیٹی کو امیر المؤمنین کی شریک حیات بننے کے لائق جانتی ہو؟ جان لو، ان کا گھر مرکز علم و حکمت اور آداب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بننے کے لائق جانتی ہو تو ہم اس رشتہ کو قبول کر لیں، اور اگر اس کے لائق نہیں جانتی ہو تو انکار کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عقیل علم انساب کے ماہر تھے، اس لیے دختر رسول حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد جب حضرت علی شیر خدا نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری کے امور کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے ماہر انصاب بھائی حضرت عقیل کو فرمایا، میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیجیے جو شجاع اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہو، تاکہ میں اس کے ساتھ
شادی کروں اور وہ میرے لیے ایک بہادر اور شہسوار بیٹے کو جنم دے۔ حضرت عقیل کے مطابق بنی کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا، جس کے مرد شجاعت کے لیے مشہور تھے۔ اس لیے حضرت عقیل نے بنی کلاب کے سردار حزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو شجاعت و بہادری اور گھڑ سواری میں ماہر تھیں۔ خیر، جب حضرت عقیل نے جذام سے رشتہ مانگا اور جذام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی کے لائق ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی، اے حزام، خدا کی قسم، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے، پس آپ اسے علی بن ابی طالب کے نکاح میں دے دیجیے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ بعض مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی حضرت فاطمہ بنت حزام کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت حزام، جو شرافت کا مجسمہ تھی، کہنے لگی کہ میں اس وقت تک گھر داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دیں۔ حضرت حسنین کریمین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑیں۔ جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن و حسین کو بخار تھا اور فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی، اور آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن و حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتی۔ اسی لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 بہادر سپوت پیدا فرمائے، جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کے لیے محبت پیدا فرمائے، آمین۔